أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. صدق الله العلي العظيم. عزیزان گرامی، قرآن حکیم کے سورہ مبارک بقرہ کی آیت کریمہ جو سید الآیات ہے، آیت الکرسی، اس کے بعض کلمات کی روشنی میں عصر حاضر کے المیہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے المیہ کربلا کے حوالے سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے انسان کی معنویت اور قیادت حسین کے عنوان سے گفتگو جاری ہے۔ آیت الکرسی کا یہ جو فقرہ ہے، من ذا الذی یشفع عندہ الا باذنہ، کون ہے جو حضور حق کسی کی بھی شفاعت کر سکے بغیر اسی کے اذن کے؟ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں کسے اذن حاصل ہے کہ وہ کسی کی شفاعت کر سکے؟ خود یہ ایک فقرہ اس پوری آیت کا، ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد۔ ایک اور صلوات۔ خود یہ فقرہ بعض حقائق کو پہلے سے تسلیم کیے بغیر زیر بحث نہیں لایا جا سکتا، اور جب زیر بحث لایا جائے گا، زیر غور لایا جائے گا، تو اس میں کون شفاعت کرے اور کس کی شفاعت کرے، تو ظاہر ہے کہ کون شفاعت کرے کا مسئلہ تو بعد میں طے ہوگا،
کس کی شفاعت کریں؟ شفاعت کا مسئلہ کم سے کم انسان سے تو جڑا ہوا ہوگا نا، اور جہاں بات انسان تک پہنچے گی تو پھر انسان کی معنویت کا مسئلہ سامنے آ جائے گا۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ ایک دو حرفی کلمہ من، اس کی تشریح میں بہت وقت چاہیے۔ بہت سے مقامات ہیں، میں کل کہہ رہا تھا لفظ کرم، کاف رے میم یا کریم، یہ قابل ترجمہ نہیں ہے۔ بعض ایسے کلمات ہیں قرآن مجید میں جو دو حرفی ہیں، وہ قابل ترجمہ نہیں ہیں۔ بعض ایسے کلمات ہیں جو ایک حرف کے ہیں صرف، لیکن کبھی کبھی ایک حرف پورا کلمہ ہوتا ہے، معلوم ہے نا؟ حرف ایک ہوتا ہے بظاہر، لیکن وہ پورا کلمہ ہوتا ہے۔ اب میں اس کی مثال دے دوں، اگر انگریزی الفابیٹ کسی بچے کو پڑھا رہے ہیں، وہاں ABC پڑھا رہے ہیں، تو وہاں جب A کہیں گے تو وہ تو ایک لیٹر ہے، ایک سنگل کیریکٹر ہے، ایک لیٹر ہے۔ لیکن جب آپ سینٹنس لکھیں گے دس از اے بک، تو یہاں جو A ہے وہ لیٹر نہیں ہے، وہ ایک مستقل ورڈ ہے، لیٹر نہیں ہے، یہ ایک ورڈ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک حرف کا ہے مگر ہے مستقل کلمہ۔ اسی طرح عربی میں اور قرآن مجید میں بھی بعض بظاہر حرف ہیں لیکن ہے مستقل کلمہ، جیسے بائے بسم اللہ۔ اب ایک بائے بسم اللہ، کیا یہ قابل ترجمہ ہے؟ بہت بحث ہے۔ بسم اللہ کے شروع میں جو بے ہے یہ ایک حرف ہے مگر حرف نہیں، نحو کی اصطلاح میں یہ کلمہ ہے مستقل۔ حروف جارہ اس معنی میں حرف تھوڑی ہیں جن معنی میں حروف تہجی ہوتے ہیں۔ کبھی کبھی دو حرف کا کلمہ، ایک حرف کا کلمہ بھی ایسا عظیم ہوتا ہے جو قابل ترجمہ نہیں ہوتا۔ آپ زبان کی نزاکتیں سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ زبان بجائے خود ایک اعجاز الہی ہے، یہ ایک لطف الہی ہے، عنایت پروردگار ہے جو انسان کو زبان کی دولت ملی ہوئی ہے۔ جو لوگ لسانیات میں کام کرتے ہیں اور زبان و ادب میں کام کرتے ہیں، قواعد زبان میں کام کرتے ہیں، انہیں غور فرمانا چاہیے کہ خود بیان جو ہے، بیان سخن، یہ لامتناہی ہے، جبکہ یہ پیدا ہوا ہے متناہی عناصر سے۔ متناہی عناصر سے پیدا ہوا لیکن ہے خود لامتناہی۔ اب یہ ایک الگ بحث ہے۔ جس طریقے سے لفظ کرم، جس طریقے سے لفظ کریم، جس طریقے سے اور الفاظ آسانی سے قابل ترجمہ نہیں ہیں، اسی طریقے سے یہ من ذا الذی، کون ہے وہ جو شفاعت کرے عند اللہ۔ یہ مقام بحث و گفتگو مکمل نہیں ہو سکتا جب تک کہ شفاعت کا مرکزی کردار جو انسان ہے اس پہ گفتگو نہ ہو جائے۔ اور 2 دنوں سے یہی میں عرض کر رہا ہوں کہ اب اس دور میں حیف ہے کہ 21ویں صدی میں، ترقی کی صدی میں، ارتقاء کی صدی میں، سائنس کی صدی میں انسان کی معنویت سمجھانی پڑ رہی ہے کہ اس کائنات میں انسان کی عظمت کیا ہے، انسان کی حیثیت کیا ہے، انسان کی حقیقت کیا ہے، انسان کی معنویت کیا ہے۔ یہ مسئلہ غور طلب ہے۔ کل میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ سائنس کی اہمیت اپنی جگہ پر ہے، میں سائنس کی اہمیت کا منکر نہیں ہوں، مگر انسان کو جو تمغہ نصیب ہوا ہے شرافت کا، بزرگواری کا، عزت کا، عظمت کا، جو تاج اس کے سر پہ رکھا گیا ہے، یہ تاج سائنس کے ہاتھوں سے نہیں رکھا گیا، دراصل یہ تاج
دست قدرت نے اس کے سر پہ رکھا ہے اور لسان وحی سے اعلان کیا ہے، لسان وحی سے اعلان کیا ہے۔ اب دیکھیے میری مجبوری ہے کہ بعض ترکیبیں اور بعض الفاظ وہی زبان پہ جاری ہو جاتے ہیں جو ہم نے حوزوی بحثوں میں استعمال کیے ہیں اور بزرگوں سے سنے ہیں اور خود اسے دہراتے رہے ہیں، اور جب مجلس میں علماء تشریف فرما ہوتے ہیں تو اور بھی پھر سہولت محسوس ہوتی ہے، جیسے لگتا ہے کہ کوئی ہم سخن موجود ہے۔ آپ سب ہمارے ہم سخن ہیں، مگر جب علماء ہوتے ہیں، ہمارے برادر عزیز حجت الاسلام والمسلمین مولانا سید افتخار عابد صاحب، پروردگار ان کا سایہ برقرار رکھے اور مومنین کو ان سے زیادہ سے زیادہ استفادے کی توفیق عطا فرمائے، یہ تشریف فرمائیں اور ہمارے علماء تشریف فرمائیں، دانشور حضرات تشریف فرمائیں۔ یہ جو میں لسان وحی کی ترکیب استعمال کر رہا ہوں، دست قدرت کی ترکیب استعمال کر رہا ہوں، اور خود لفظ سخن، اب جس دور میں ہم گفتگو کر رہے ہیں اس میں سخن اور فلسفہ سخن سے آشنا لوگ بہت کم ہیں۔ ایک دور تھا اسی بر صغیر میں جب ہر فرد کو ذوق سخن نصیب تھا۔ اب صورتحال اس سے کہیں زیادہ دیگرگوں ہے کہ زبان اور ادب کے مسائل اور سخن کے مسائل ہم ان کے سامنے پیش کریں، لیکن ان مسائل کا حوالہ دیے بغیر بات مکمل بھی نہیں کی جا سکتی۔ انسان کی عظمت کے تعلق سے کل جو میں نے گزارش کی آپ کے سامنے کہ سائنس نے انسان کی قوتوں کا اظہار تو کیا ہے، لیکن انسان کے منصب کا اعلان وحی نے کیا ہے۔ توجہ ہے، انسان کے عہدے کا اعلان، انسان کے منصب کا اعلان۔ انسان کو عظمت کہاں سے ملی؟ اسی صدائے وحی سے کہ جس میں کہا گیا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت بخشی۔ یہاں پر ایک لطیف سی بحث ہے اور بہت عمیق بحث ہے۔ آیا یہ اعلان وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، ہم نے انسان کو کرامت بخشی، یہ بیان تشریع ہے یا اعلان تکوین؟ یعنی کیا؟ اب پھر آپ سب کے سب سوچ رہے ہیں کہ یہ کیا بحث آ گئی سمٹ کے۔ بیان تشریع یہ کہ گویا کسی قانون کا اور قانونی منصب کا اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے اس پوری کائنات میں اپنی بہت سی مخلوقات پر انسان کو بزرگواری اور برتری عطا کی ہے، یہ اعلان ہو رہا ہے؟ یا اس بات کا اعلان ہو رہا ہے کہ ہم نے انسان کو بنایا ایسا ہے کہ بزرگواری کے عناصر اس کی فطرت میں رکھ دیے ہیں؟ اور ہمارے اگر انسان کی ترکیب میں، انسان کی تخلیق میں، انسان کی تقویم میں، انسان کے وجود میں، انسان کے اس جسم اور روح کی ترکیب میں اس کی بزرگواری کے عناصر رکھ دیے گئے ہیں اور اعلان کیا جا رہا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، تو اس کے معنی یہ ہے کہ اعلان رموز تکوین ہے، یعنی ہم نے بنایا ہی ہے اسے بزرگوار، ہم نے اسے عظیم بنایا ہے، ہم نے اسے بنایا ایسا ہے کہ اس کے اندر بزرگواری ہے، جواں مردی ہے، اولو العزمی ہے، سخاوت ہے، شرافت ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ ہم نے بنایا ہے انسان، اور دیکھو ہم بتا رہے ہیں تمہیں کہ تم اس کی عزت کرنا۔ تو یہ خطاب بھی کس سے ہے؟ کس سے خطاب ہے؟ انسان کی عظمت کا اعلان پہاڑوں کے سامنے ہو رہا ہے، صحرا کے ذروں کے سامنے ہو رہا ہے، درختوں کے سامنے ہو رہا ہے،
ستاروں سیاروں کے سامنے ہو رہا ہے. یہ خطاب کس سے ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، ہم نے بنی آدم کو کرامت بخشی. توجہ فرما رہے ہیں آپ؟ شاخ در شاخ بحثیں پیدا ہو رہی ہیں نہیں؟ تفہیم کا حق تو ادا کریں. ترجمے اور ترجمانی کا حق تو ادا کریں. کل میں نے مثال دی تھی غالب کے ایک شعر کی. کس لیے مثال دی تھی؟ جب غالب کے دو سادہ سے مصروں میں ایک بڑا مفہوم ہوتا ہے، ابن مریم ہوا کرے کوئی، میرے دکھ کی دوا کرے کوئی. جب میں نے کہا تھا، استاد نے مجھ سے کہا، پروفیسر قیصر زیدی صاحب مرحوم، سید ابو القاسم قیصر زیدی پروردگار ان کی قبر مبارک کو نور سے بھر دے اور انہیں جزائے خیر عطا فرمائے، یہ ان کی گفتگو ہے. مجھ سے جب انہوں نے کہا کہ بتائیے اس شعر کے کیا معنی ہے، میں نے کہا بھائی اس میں بھی کوئی خاص معنی ہے؟ بات تو بالکل واضح ہے، آپ بھی یہی سمجھ رہے تھے، بات بالکل واضح ہے. لیکن بات سے ایک بات نکلی. جب غالب کے کلام میں یہ گہرائی ہے تو اب تو کوئی یعنی بلا تشبیہ کی بات ہے، تشبیہ کا تو کوئی مقام نہیں ہے. کہاں غالب بادہ خار، کہاں غالب بلا نوش، کہاں غالب گنہگار، کہاں غالب خطا کار، اور کہاں نعوذ باللہ کوئی تو تقریب ذہن کے لیے بات عرض کر رہا ہوں. کلام کلام خالق ہے. اور فرما رہا ہے لقد وَلَقَدْ كَرَّمْنَا، اور بے شک ہم نے بنی آدم کو کرامت بخشی. یہ کس سے کہا جا رہا ہے؟ خود انسان سے. انسان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم نے تجھے کرامت بخشی، یا ان مخلوقات کے سامنے اعلان کیا جا رہا ہے کہ جن مخلوقات پر انسان کو کرامت بخشی؟ یہ بھی تو ایک جہت ہے. اور اگر اس جہت کو آپ ناممکن نہیں قرار دیتے، سمجھتے ہیں کہ یہ جہت ہے، تو اس کے معنی یہ ہیں کہ یہی قرآن مجید انسان کو بھی مخاطب کرتا ہے اور کائنات کے ذرے ذرے کو خطاب کرتا ہے. یعنی ظاہر ہے کہ یہ مولانا افتخار عابد صاحب تشریف فرمائیں، میں انہیں پہچانتا ہوں، یہ مجھے پہچانتے ہیں. آپ حضرات فرض کیجئے کہ نہیں پہچانتے. اب میں ان کی کسی بڑائی یا بزرگواری یا صفت یا عہدے یا منصب کا اعلان کروں گا تو میں کہوں گا کہ یہ بہت اچھے مقرر ہیں اور بہت ذمہ دار عالم ہیں اور بہت متقی پیش نماز ہیں. تو کس کے لیے کہوں گا؟ تاکہ آپ لوگ سنیں اور ان کے پیچھے نماز سچی نیت سے پڑھیں. تو اعلان کا مقصد یہ ان کو بتانا نہیں ہوگا، اعلان کا مقصد ہوگا آپ سب کو بتانا. توجہ ہے؟ میں اعلان کرنے والا، ان کے بارے میں اعلان ہو رہا ہے اور آپ سب کو اعلان سنایا جا رہا ہے. ٹھیک ہے نا؟ اب اللہ اعلان کرنے والا، بنی آدم کے بارے میں اعلان ہو رہا ہے اور پوری کائنات کو سنایا جا رہا ہے. یہ بات سمجھ میں آئی؟ یہ ایک جہت ہے کہ نہیں ہے؟ بھئی انداز خطاب کیا ہے، اسلوب کلام کیا ہے؟ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، اور ہم نے بنی آدم کو کرامت بخشی، بزرگواری بخشی، برتری بخشی، عزت بخشی. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے انہیں یعنی بنی آدم کو خشکی اور تری میں ہم نے ان کا بار اٹھایا. ہم نے ان کا بار اٹھایا. کس نے بار اٹھایا آپ کا؟ حق سبحانہ وتعالی. وَرَزَقْنَاهُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے ان کو بہترین رزق عطا کیے. یہ نہیں کہا جا رہا ہے ہم نے تم کو بہترین رزق عطا کیے، ہم نے ان کو بہترین رزق عطا کیے. یعنی بات ان کے بارے میں، سنایا کسی اور کو جا رہا ہے.
واضح ہے؟ یہ وہ مقامات ہیں جہاں انسان کی عظمت سامنے آتی ہے اور وحی الہی کی گہرائیاں اور الطاف الہیہ سامنے آتے ہیں۔ اعلان الہی، ہم نے بنی آدم کو کرامت بخشی۔ ہاں، آج تک مترجمین شاید یہی سمجھتے رہے ہیں کہ اس اعلان سے خود انسان کو سمجھانا مقصود ہے کہ ہم نے تجھے کرامت بخشی۔ ٹھیک ہے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ جو خود اپنی حیثیت سے غافل ہو اسے بیدار کر کے بتانا پڑتا ہے کہ تیری حیثیت کیا ہے۔ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ انسان سے کہا جا رہا ہے، لیکن پھر یہ تو خطاب براہ راست ہوتا کہ اے بنی آدم، ہم نے تجھے کرامت بخشی، ہم نے تیرا بار اٹھایا، ہم نے تجھے۔ دوسرے مقامات پہ اس انداز سے بھی مضامین ہیں، لیکن اس آیت کا انداز جہاں انسان کی معنویت کو آشکار کیا جا رہا ہے وہ بہت قابل غور ہے، بہت قابل غور ہے کہ انسان کو کس طرح سے تاج کرامت عطا کیا گیا۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ کو اپنی حیثیت کا اندازہ ہے کہ آپ کیا ہیں؟ احساس کمتری میں نہ رہیے گا، بیجا احساس برتری میں بھی مبتلا نہ ہو جائیے گا۔ جتنے ہیں اتنے ہی رہیے، زمیں کو زمیں اور فلک کو فلک سمجھیے۔ زمین کو آسمان اور آسمان کو زمین نہ کہیے۔ اور یہ بات یاد رکھیے کہ کہا گیا ہے کہ ہم نے بنی آدم کو کرامت بخشی، اور ہم نے اس کا، اب بات آ گئی ہے اور آیت بھی آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں، تو دو نقطے تربیتی اور تعلیمی اعتبار سے عرض کرتا ہوا آگے بڑھوں۔ اگر انسان کو اپنی عزت، اپنی کرامت، اپنا شرف محفوظ رکھنا ہو تو اس آیت میں جو تہ در تہ سبق ہے موجود، اس پر غور کرنے کی ضرورت ہے۔ کیا سبق ہے؟ ایک کلی بات حق سبحانہ و تعالیٰ نے فرمائی کہ ہم نے بنی آدم کو کرامت بخشی۔ اب یہاں بحث موجود ہے، ابھی پوری نہیں ہوئی ہے کہ کرامت سے مراد کیا کیا ہے، کون کون سی باتیں کرامت میں شامل ہیں۔ لیکن اس کے بعد یہ ایک کلی بحث ہے، اس کے بعد جو بات کہی گئی وہ یہ کہ اور ہم نے اس کا بار اٹھایا ہے بر و بحر میں، خشکی اور تری میں، یعنی تمام کائنات میں ہم نے اس کا بار اٹھایا ہے۔ اس کے معنی یہ ہیں کہ انسان کا بار بجز ذات حق اگر کسی اور پر ہوگا تو انسان کی کرامت محفوظ نہیں رہے گی۔ یہ بہت بڑا سبق ہے، آج لے کے جائیے گا۔ آپ کا بوجھ، آپ کا بار سوائے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور کسی پر نہیں ہونا چاہیے۔ آپ کو کسی پر انحصار نہیں کرنا چاہیے، آپ کو کسی پر تکیہ نہیں کرنا چاہیے، آپ کو کسی پر توکل نہیں کرنا چاہیے، آپ کو سوائے ذات حق کے اور کسی کو اپنا سہارا نہیں سمجھنا چاہیے، اور اپنا سہارا خود سے آپ کو کسی کو نہیں بنانا چاہیے، اور جسے اللہ سہارا بنا دے اسے رد نہیں کرنا چاہیے۔ یہ سب زندگی کے عملی سبق ہیں عزیزان گرامی، یہ عملی سبق۔ آپ ایک عام انسان، کوئی بھی عام بکر زید، کوئی بھی ایکس وائی زی، کوئی بھی شخص، اللہ نے آپ کو خلق کیا ہے
اور انسان بنا کر خلق کیا ہے. تو ایک خاص عزت، ایک خاص رتبہ، ایک خاص مقام، ایک خاص منزلت، ایک خاص شرافت و کرامت آپ کو من جانب اللہ نصیب ہے. کوئی شخص کائنات کا آپ کی اس عزت کو سلب نہیں کر سکتا. جو عزت اللہ نے آپ کو دی ہے وہ کوئی آپ سے چھین نہیں سکتا، اور جو عزت آپ کو نہیں بخشی ہے اللہ نے، پوری کائنات مل کر بھی چاہے کہ وہ عزت آپ کو عطا کر دے تو عطا نہیں کر سکتی. کسی کے دیوان خانے میں بیٹھ کے چند لوگ کسی کو کچھ بنانا چاہیں تو نہیں بنا سکتے. میں چند لوگوں کی بات نہیں کر رہا ہوں، پوری کائنات مل کر کسی کو کچھ بنانا چاہے کچھ نہیں بنا سکتی. جو عزت آپ کو اللہ نے دی ہے وہ کوئی آپ سے سلب نہیں کر سکتا. جو رتبہ آپ کو اللہ نے نہیں دیا ہے وہ کوئی آپ کو عطا نہیں کر سکتا. اگر یہ بات ذہن میں ہے تو اللہ نے جسے جو بنایا ہے اس سے وہ رتبہ سلب نہ کیجئے، جسے جو رتبہ نہیں دیا ہے اسے دینے کی کوشش نہ کیجئے، ورنہ یہ توحید کے تقاضوں کے خلاف ہے. توحید کے تقاضوں کے خلاف ہے. آپ انسان ہیں، انسان کی ایک عظمت ہے، ایک حرمت ہے. ایسا نہ سمجھیے کہ کچھ خاص لوگوں کی عزت و حرمت ہے، ان کے خون کی قدر و قیمت ہے، ان کی جان کی قدر و قیمت ہے، ان کے مال کی قدر و قیمت ہے، ان کی عزت و آبرو کی قدر و قیمت ہے. ہر انسان کی جان، ہر انسان کا خون، ہر انسان کی عزت و آبرو، ہر انسان کا مال محترم ہے. اس کا ایک احترام ہے، اس کا ایک تقدس ہے، اس کی ایک حرمت ہے، اس کی ایک ضمانت ہے. ہر انسان کی بات کر رہا ہوں میں. اور یہ عزت، اس کے جو عناصر ہیں اس میں سے کچھ چیزوں کو اسی آیت میں واضح کیا گیا. یاد رکھیے گا یہ بہت گہرا سبق ہے، اس لیے میں ٹھہر کے بار بار عرض کر رہا ہوں. پہلا کیا عنصر ہے عزت و کرامت کا؟ انسان کی عزت و کرامت اس پوری کائنات میں کیسے محفوظ رہے گی؟ کہ وہ کسی بجز حق، بجز اللہ کسی اور پر اپنا بوجھ نہ ڈالے. اب دیکھیے یہ سوشل نقطہ نظر سے گھر گھر کی کہانی ہے. بیٹا باپ پر کب تک بوجھ بنا رہے، باپ بیٹے پہ کب تک بوجھ بنا رہے، بھائی بھائی پہ کب تک بوجھ بنا رہے، عزیز رشتہ دار دوسرے عزیز رشتہ دار پہ کتنا اپنا بوجھ ڈالے، کون کس کا بوجھ کتنا اٹھائے، کون کس پر اپنا کتنا بوجھ ڈالے. یہ سب مسئلے یہاں آتے ہیں. اور ہر ایک کو یہ احساس ہونا چاہیے کہ ہمیں اگر اللہ نے پیدا کیا ہے تو ہمیں اپنا بار، اپنا بوجھ کسی بھی اعتبار سے اللہ کے علاوہ کسی پر نہیں ڈالنا چاہیے. ہے نا کام کی بات؟ اب یہ بہت بڑی بحث ہے، چھوٹی بحث تھوڑی ہے. اس کا انطباق صلہ رحم کے احکام بیچ میں آئیں گے، تربیت کے احکام آئیں گے. کب تک کون کس کی تربیت کرے، کب تک کون کس کا بوجھ اٹھائے. اصل بوجھ اٹھانے کا کیا مفہوم ہوتا ہے؟ بہت سے گھروں میں یہ ہے کہ ایک صاحب کام کرتے ہی نہیں، انہوں نے سمجھ رکھا ہے کہ بڑے بھائی صاحب قبلہ ہمارا بوجھ اٹھائیں گے. کیوں بھائی؟ کس کی سزا ہے؟ بڑے ہونے کی سزا ہے. بڑے بھائی صاحب ہمارا خرچ دے رہے ہیں تو دیتے رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ بڑے ہیں. ایک صاحب اپنی بڑائی مجھ پر بار بار ثابت کر رہے تھے تو میں نے کہا قبلہ اگر آپ مجھ سے پہلے پیدا ہو گئے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد.
اگر کوئی کسی سے پہلے پیدا ہو گیا تو اس کا کیا قصور ہے، اور کوئی کسی کے بعد میں پیدا ہوا تو کیا قصور ہے؟ حق سبحانہ و تعالی اللہ نے اعلان کیا ہے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، بر و بحر میں، خشکی اور تری میں، پوری کائنات میں ہم نے اس انسان کا بار اٹھایا ہے۔ یہ فقرہ بہت تشریح طلب ہے۔ کس کس طرح کا بار، کس کس مقام پر بار؟ ایک معاشی بار ہوتا ہے، ایک اخلاقی ہوتا ہے، ایک اخلاقی بار ہوتا ہے، کسی کی ذمہ داری کوئی لے لیتا ہے، ایک معاشی وزن اور بوجھ ہوتا ہے، ایک فزیکل ہوتا ہے۔ آپ کار پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کا وزن کون اٹھاتا ہے؟ ہوائی جہاز پہ بیٹھتے ہیں تو آپ کا بار کون اٹھاتا ہے؟ کشتی پہ سوار ہوتے ہیں تو آپ کا بار کون اٹھاتا ہے؟ ایک ہے روزی روٹی والا بار، ایک ہے سواری والا بار، ایک ہے اخلاقی بار۔ اب بار کی کتنی قسمیں ہیں؟ انگریزی کے بار تک نہ پہنچ جائیے گا۔ بوجھ، وزن، سمجھ میں آ رہی؟ ایک آیت کو سمجھنے کے لیے اور ایک آیت کے اندر پوشیدہ پیغام کو سمجھنے کے لیے اب آپ سمجھتے ہیں کہ یہ جو چھپے ہوئے ترجمے ہیں کافی ہیں؟ یہ جو چھپے ہوئے ترجمے ہیں کافی ہیں؟ حق سبحانہ و تعالیٰ نے، میں نے ابھی کرمنا کی بھی تشریح نہیں ہوئی ہے، ابھی صرف ہیڈنگ میں نے بیان کی ہے کہ آخر کرمنا میں بیان تشریح ہے یا اعلان تکوین؟ اب بار میں کون سا بار مقصود ہے؟ لیکن کلن اتنی بات تو سمجھ میں آ گئی آپ کو کہ اللہ نے آپ کو بڑائی عطا کی۔ اس بڑائی کا ایک بڑا رکن یہ ہے، آپ کی بڑائی تب تک مسلم رہے گی جب آپ اپنا بوجھ اس کے علاوہ کسی اور پر نہ ڈالیں۔ یہ سبق لے کے جائیں، مائیں پالنے میں، جھولے میں، آغوش میں اپنے بچوں کی اخلاقی تربیت یہ کریں، بیٹا تمہیں اللہ کے علاوہ کبھی کسی پر اپنا بوجھ نہیں ڈالنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی پر تمہیں توکل نہیں کرنا ہے، اللہ کے علاوہ کسی پر تمہیں تکیہ نہیں کرنا ہے، اللہ کے علاوہ تمہیں کسی پر بھروسہ نہیں کرنا ہے۔ یہ سبق دینا نہ بھولیں بچوں کو، اور ہر مرحلے میں اپنی زندگی میں اللہ کو یاد رکھیں، ہر سانس کے ساتھ اللہ کو یاد رکھیں۔ کشتی پر بھی کشتی آپ کا بار نہیں اٹھاتی، اللہ ہے جو آپ کا بار اٹھائے ہوئے ہے۔ ہوائی جہاز میں ہوائی جہاز آپ کا بار نہیں اٹھاتا، اللہ ہے جو آپ کا بار اٹھائے ہوئے ہے۔ کسی سواری پر کوئی سواری آپ کا بار نہیں اٹھاتی، اللہ ہے جو آپ کا بار اٹھاتا ہے۔ اس نے اس سواری کو آپ کے لیے مسخر کر دیا ہے، اس نے اس فضا کو، اس کائنات کو آپ کے لیے مسخر کر دیا ہے۔ تو دراصل بار اٹھا رہا ہے وہ، یہ چیزیں ذریعہ ہیں، وسیلہ ہیں، آلہ ہیں، اوزار ہیں۔ واضح ہے؟ یہ پہلا رکن کس کا؟ عظمت انسانی کا۔ دوسرا رکن جو ہے وہ یہ ہے، یاد رکھیے گا، وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور ہم نے بنی آدم کو پاکیزہ رزق عطا کیے، پاکیزہ چیزوں سے ہم نے اس کا رزق فراہم کیا۔ یہ طیبات کا کلمہ جو استعمال کیا، یہ کس لیے استعمال کیا؟ یاد رکھیے، حق سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس بیان میں عظمت انسانی، کرامت انسانی، شرافت انسانی، انسان کی بڑائی اور بزرگواری کا ایک رکن تو یہ رکھا کہ اللہ کے علاوہ کسی پہ بوجھ اور بار نہ ڈالیں آپ، اور دوسرا یہ کہ آپ کا رزق، آپ کی روزی، آپ کا لقمہ حلال اور پاک ہونا چاہیے۔ اگر کسی کی روزی حلال نہیں ہے یا پاک نہیں ہے تو گویا اس نے شرافت انسانی کو پامال کر دیا۔
وہ انسان بڑا انسان نہیں ہے. ایسے بیانات پہ تو واہ واہ نہیں ہونا چاہیے نا، نہ واہ واہ ہونا چاہیے اور نہ نعرہ لگنا چاہیے. دست ادب جوڑ کے عرض کر رہا ہوں، یہ منبر حسینی کی آواز ہے اور ہم انسان کی عظمت اور انسان کی معنویت کی بات کر رہے ہیں. انسان کے رزق میں، روزی میں ادھر حرام کی آمیزش ہوئی، ادھر اس کی عزت و کرامت ختم ہوئی. اللہ نے انسان کی عزت و کرامت اور بڑائی کے اعلان کے بعد دوسری بات کیا کہی؟ ہم نے اس کا بار اٹھایا، ہم نے اسے پاکیزہ رزق عطا کیے. جوانان عزیز، آج دنیا میں، کل میں عرض کر رہا تھا، دنیا کے بڑے بڑے ترقی یافتہ ممالک کی معیشت کا انحصار غارت گری پر ہے. پورے ملکوں کا انحصار غارت گری پر ہے. غریب کے دیے کا تیل چرانا، یاد ہے نا؟ اب میں ہی شعر کہوں، میں ہی تشریح کروں، یہ تو نہ زحمت دیجئے مجھے. کبھی کبھی ایسا بھی ہو کہ میں شعر کہوں، آپ خود سے تشریح کر لیجئے. اب غریب کون ہے اور دیا کیا ہے اور سوراخ کیا ہے اور تیل کیا ہے، اتنی بات تو سمجھ میں آ جاتی ہے نا. عالم، اس عالم کو بہرحال نابود ہونا ہے، اس عالم کو ختم ہونا ہے، قیامت آنی ہے، حشر برپا ہونا ہے. اور اس وقت پوری کائنات میں ظلم و ستم ہو رہا ہے. اس ظلم و ستم سے بچنے کی کوششیں بھی کرنی ہیں. خود اپنے کو بھی ظلم و ستم سے بچانا ہے، دوسروں کو بھی ظلم و ستم سے بچانا ہے. بحیثیت انسان اور بحیثیت مسلمان، بحیثیت مرد الہی، توجہ ہے. تو یہ سبق بھی ہمیں یاد رکھنا ہے. اس سبق کے ساتھ پہلا سبق کیا ہے کہ اگر ہمیں اپنی بزرگی، اپنا تاج عزت، تاج کرامت اگر محفوظ رکھنا ہے تو اپنا بار سوائے ذات حق کے کسی اور پہ نہیں ڈالنا ہے. دوسری کیا، ہمیں اپنے رزق میں، روزی میں حرام اور ناپاک کو شامل نہیں کرنا. یہی ہے جد و جہد زندگی. ہاں، تھک جائیں گے آپ، ہانپنے لگیں گے، پسینہ بہے گا، بہنے دیجئے. یہ پھیپھڑے دیے اللہ نے کس لیے ہیں؟ اسی لیے تو کہ ذرا اس پہ زور پڑے اور آپ جتنی سانس لینے کی ضرورت ہو سانس لے سکیں. پسینہ بہائیے جوانان عزیز، بچوں جوانوں پسینہ بہاؤ. وہ جسے کہتے ہیں نا، اب معاف کیجئے کہ اسے اب پتہ نہیں آپ سلینگ سمجھیں گے، عامیانہ زبان سمجھیں گے، جو بھی سمجھیں، مگر وہ کچھ لوگوں سے سنا ہے میں نے کہ کوئی چیز ہوتی ہے جسے ایزی منی بھی کہتے ہیں. آسانی سے، اوور نائٹ، آسانی سے ہم کچھ کما لیں اور بڑے بن جائیں. اب وہ چاہے حلال سے ملے یا حرام سے ملے، یہ بڑائی نہیں ہے عزیزوں. اصل انسانیت کے رتبے سے گر جانا ہے. محنت کے ساتھ، ذہانت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ، تدبر کے ساتھ رزق حلال کمانا اور لقمہ پاک تناول کرنا، یہ ہے بہت بڑا رکن عظمت انسانی کا. انسان کی بڑائی، انسان کی عظمت، سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ اور یہ تمام اسباق، ان دو ارکان کے بعد اللہ پہ بھروسہ رکھیں اور جو رزق ہو آپ کا پاک ہو، کم ہو مگر پاک ہو، بہت اور نجس ہو، کم اور پاک ہو. دونوں میں فرق کیا ہے؟ کچھ ہے یا نہیں ہے؟ یہ فرق کہیں سمجھ میں نہ آتا ہو تو در محمد و آل محمد پر جا کے سمجھو. اللہ کے انبیاء، اولیاء، اللہ کے پاک بندوں، اللہ کے متقی بندوں، اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے رہبروں سے یہ سبق لو.
علی ابن ابی طالب سے پوچھو وہ جملہ کتنی بار سنا ہے آپ نے؟ مولا کائنات نے دنیا کو ٹھوکر ماری اور کہا کہ اے دنیا کے زر و جواہر مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہ کرنا، اے دنیا تو مجھے دھوکہ دینے کی کوشش نہ کر، میں نے تجھے 3 طلاقیں دے دی ہیں۔ یہ کس مقام سے گفتگو کر رہے ہیں علی؟ کس مقام سے گفتگو کر رہے ہیں؟ وہ سیرت آپ سنتے ہیں مولا علی کی کہ سوکھی روٹیاں تھیلی میں بند کرتے تھے، اس تھیلی پہ مہر لگا دیتے تھے۔ مہر لگانے کے کیا معنی؟ وہ سوکھی روٹی کے ٹکڑے کون چرائے گا؟ پوچھا گیا علی آپ جیسا سخی، آپ جیسا جواد، آپ جیسا دریا دل، آپ جیسا معجز نما یہ سوکھی روٹی کے ٹکڑوں کو تھیلی میں رکھ کے مہر لگاتے ہیں؟ کہا اس لیے کہ میرے بچے کہیں اس میں میری خاطر زیتون کا تیل نہ لگا دیں، اسے نرم کرنے کی کوشش نہ کریں۔ دنیا دیکھے میں علی کی فضیلت بیان کر رہا ہوں، آپ گریہ کر رہے ہیں۔ در خیبر اکھاڑنا علی کی بہت معمولی فضیلت ہے، مرحب و انتر کا قتل کرنا علی کی بہت معمولی فضیلت ہے۔ علی کی فضیلت یہاں سامنے آتی ہے۔ یہ کس دور کا واقعہ ہے؟ یہ خلافت ظاہری کا واقعہ ہے۔ یہ اس دور کا واقعہ نہیں ہے کہ جب مدینے میں اپنے گھر میں خانہ نشیں تھے، جب پوری دنیا نے علی ابن ابی طالب کی بیعت کر لی اور علی ابن ابی طالب کو سب کے سب امیر المومنین کہتے تھے۔ جو مومنین تھے وہ تو ہمیشہ سے امیر المومنین کہتے تھے۔ ایک دور وہ بھی تھا کہ جو مومن نہیں تھے وہ بھی امیر المومنین کہتے تھے۔ اس دور کی بات ہے۔ گویا عام زبان میں علی بادشاہ ہیں، شہنشاہ ہیں، پوری دنیا پر علی کی حکومت ہے۔ اور علی کی اپنی غذا کیا ہے؟ روٹی کے سوکھے ٹکڑے جسے تھیلی میں رکھ کے مہر کیا گیا ہے۔ قیامت تک علی کی عظمت کے قصیدے پڑھے جائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علی نے خدا کے علاوہ کسی پہ بھروسہ نہیں کیا، اور علی نے اپنے لقمے کو کبھی دنیا سے آلودہ نہیں کیا۔ کس قدر تیزی سے وقت گزر جاتا ہے۔ لیکن بہرحال اب یہ بحثیں کیے بغیر آگے میں نہیں بڑھ سکتا۔ علی کی ولایت کا کلمہ پڑھنے والوں ناز کرو، شکر کرو کہ تمہیں ولایت علی کا سبق نصیب ہے۔ ساری دنیا جب شرمسار ہوگی، نادم ہوگی، ذلیل و خوار ہوگی تو تم ہی سرفراز ہوگے۔ تم نے ایسے مرد الہی کو اپنا امام مانا ہے، ایسے مرد الہی کو اپنا ولی مانا ہے، ایسے مرد الہی کو اپنا پیشوا مانا ہے، ایسے مرد الہی کو اپنا سرپرست اور حاکم مانا ہے، جو اس عہدے اور منصب کے نہ صرف یہ کہ خود لائق ہے بلکہ جسے اللہ نے اس عہدے اور منصب پر فائز کیا ہے۔ عزیزو وقت ختم ہو چکا ہے آج، لیکن ایک بہت بڑی بحث ہے اور نئی بھی ہے، مگر اسے سمیٹ کے 2 جملوں میں عرض کرنا چاہوں گا آپ کی ذہانتوں پہ بھروسہ کر کے۔ عظمت انسانی کے حوالے سے گفتگو ہے، انسان کی معنویت کے حوالے سے گفتگو ہے۔ میں نے عرض کیا تھا کہ انسان کی عظمت اور معنویت کی اساس توحید حق ہے، اور
توحید حق کے بعد اگر اقداری اعتبار سے کوئی دوسری شے آتی ہے تو وہ ہے حریت. اور حریت کے معنی میں نے کیا بیان کیے تھے؟ یہ سوشل سائنسز کی اور سوشل فلسفی کی کتابوں میں جا کے کھنگالیے گا کہ فریڈم کی ڈیفینیشن کیا ہے اور کیا ہونی چاہیے. جو میں نے ڈیفینیشن پیش کی تھی پھر دہرا رہا ہوں اور ابھی اس کی تشریح باقی ہے. انسان اگر اپنی بڑائی اور عزت و عظمت کو باقی رکھنا چاہے تو وہ یاد رکھے کہ اس کے اندر یہ جرأت، یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ وہ پوری جرأت کے ساتھ حق کو اختیار کر سکے، پوری بے باکی کے ساتھ باطل کو رد کر سکے. یاد ہے نا یہ؟ اچھا، یہ بھی طاقت کب پیدا ہوگی؟ جب انسان کا توکل خدا پر ہو، لقمہ ہمیشہ حلال ہو. لقمہ حلال ہو اور توکل خدا پہ. خدا کے علاوہ کسی پہ توکل کریں گے تو یہ جرأت اور یہ بے باکی پیدا نہیں ہو سکتی. اور یہ سب تھیوری سے لے کر پریکٹس تک، آئیڈیالوجی سے لے کر ڈسپلن تک، یہ اگر سیکھنا ہو تو سوائے محمد و آل محمد کے کوئی اور در ملے گا نہیں. صرف دعویٰ نہیں کر رہا ہوں، 2 جملوں میں دلیل عرض کروں گا، تفصیلات بعد میں. امام حسین کے حوالے سے گفتگو ہو رہی ہے نا. انسان کی معنویت اور قیادت حسین. قیادت حسین سے ہم نے کیا سیکھا؟ باطل کی بیعت کسی بھی حالت میں نہ کرو. بالکل وقت میں گنجائش نہیں رہ گئی. اور ایک بڑی بحث آ گئی ذہن میں اس وقت. اب یہ بعد کے دنوں میں بھی ہو سکتی ہے، مگر جب بات زبان تک آ جائے تو کہہ کے گزرنا چاہیے. نوٹ کر لیں جو عرض کر رہا ہوں. اردو میں 2 محاورے ہیں بیعت کے تعلق سے. لفظ بیعت کے ساتھ 2 فعل جڑتے ہیں اور 2 محاورے آتے ہیں. ایک ہے بیعت لینا اور ایک ہے بیعت کرنا. سن رہے ہیں سب لوگ؟ ایک ہے بیعت لینا، ایک ہے بیعت کرنا. پھر دہراؤں، بیعت کرتا کون ہے؟ حاکم کی بیعت وہ کرتا ہے کہ جو رعایا میں شامل ہو. بیعت لیتا وہ ہے جو خود کو حاکم سمجھے یا جو حاکم ہو، وہ بیعت لیتا ہے. بیعت لینا کسے اچھا نہیں لگتا؟ بیعت لینا یعنی رعایا آئے اور وہ بیعت کریں اور یہ بیعت لیں. توجہ ہے؟ بیعت لینا، جو حاکم ہے وہ بیعت لیتا ہے، جو محکوم ہے وہ بیعت کرتا ہے. حسین نے بیعت نہیں کی. یہی تشریح ابھی تک نہیں ہو سکی اور لوگ ابھی تک ہضم نہیں کر پا رہے ہیں کہ حسین نے بیعت کیوں نہیں کی. یہ دیکھو حسین بیٹا کس کا ہے. حسین نے بیعت نہیں کی، علی نے بیعت نہیں لی. آپ کس افق تک پہنچ گئی گفتگو؟ کچھ سمجھ میں آئی بات؟ بھئی آپ سمجھتے ہیں انانیت کا مسئلہ ہے، خودی کا مسئلہ ہے، غرور کا مسئلہ ہے، ایگو کا مسئلہ ہے کہ حسین نے کہا میں بیعت نہیں کروں گا، میں خود کو محکوم نہیں سمجھوں گا. اگر باطل کی بیعت کرنا حرام ہے تو باطل شرائط کے ساتھ بیعت لینا بھی حرام ہے. یہ سبق دنیا کو علی دے کے گئے، ایک بار نہیں بار بار دنیا نے علی کی بیعت کرنا چاہیے، علی بیعت کو ٹھکراتے رہے.
دنیا والوں، دنیاوی اینک لگا کے دیکھنے والوں، تمہاری یہ سمجھ میں نہیں آتا کہ حسین نے بیعت کی کیوں نہیں؟ یہ تو سمجھنے کی کوشش کرو کہ علی نے بیعت لی کیوں نہیں؟ حسین اس علی کا بیٹا ہے جو باطل شرائط کے ساتھ بیعت لیتا نہیں، تو یہ بیعت کر کیسے سکتا ہے؟ یہ وہ ہستیاں ہیں جو بتاتی ہیں عزت آدم کیا ہے، تاج کرامت کیسے محفوظ رکھا جاتا ہے۔ باطل شرائط کے ساتھ بیعت لے کر تخت حکومت پر بیٹھ جانا بڑائی نہیں، ضلالت ہے۔ اب سمجھے انسان کی معنویت کہاں سے سمجھ میں آئے گی؟ کون بتائے گا انسان کی بڑائی کے عناصر کیا ہیں؟ بار بار سوچئے گا یہ مقام، بس دو محاوروں پہ سوچئے گا، بیعت کرنا اور بیعت لینا۔ ابھی تک دنیا کی سمجھ میں نہیں ہے حسین نے بیعت کی کیوں نہیں؟ حسین بیعت کر لیتے تو کیا بڑی بات تھی؟ ارے علی نے بیعت لی نہیں، لینے سے انکار کیا۔ تاریخ ہے یا نہیں؟ بس اب اس سے زیادہ موقع نہیں ہے، وقت بالکل ختم ہو چکا، 2-3 منٹ سے زیادہ نہیں ہے اب میرے پاس۔ نہ علی نے بیعت لی، نہ حسین نے بیعت کی۔ علی بھی شہید ہوئے، حسین بھی شہید ہوئے۔ ان کی بھی شہادت شہادت حق ہے، ان کی بھی شہادت شہادت حق ہے۔ آج 3 محرم ہو گئی، جب حسین علیہ السلام کربلا کی طرف بڑھ رہے تھے تو ایک منزل وہ آئی جہاں جناب مسلم ابن عقیل کی شہادت کی خبر ملی، ایک منزل وہ آئی جہاں حضرت قیس ابن مسہر صیداوی کی شہادت کی خبر ملی۔ ایک جملہ کہوں، جملہ بالکل سچا ہے مگر اس سے پہلے شاید میں نے کہا نہیں ہے۔ حسین پر تو کربلا پہنچنے سے پہلے ہی نہ جانے کتنی کربلائیں گزر گئیں۔ عرض کربلا پہنچنے سے پہلے کتنی کربلائیں گزر گئیں۔ اور ایک منزل وہ تھی جہاں حسین جیسے اولو العزم، امام برحق، انسان کامل، جان و جانشین رسول حسین ابن علی کے گھوڑے کے لجام پہ کسی نے ہاتھ ڈال دیا۔ یہ کون تھا؟ حر، راستے میں آ کے حائل ہوا۔ اگر امام حسین کی عظمت سامنے ہو تو یہ گستاخی کوئی معمولی ہے؟ حر نے لجام فرس پہ ہاتھ ڈالا، ہم آپ کو آگے نہیں بڑھنے دیں گے۔ حر سے امام کی جو کچھ گفتگو ہوئی اب بالکل دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، 2-3 فقرے عرض کر رہا ہوں۔ گفتگو تو ہوئی مگر سب سے پہلے امام حسین نے کیا کیا؟ جب یہ آئے ہیں تو حر اور ان کے ساتھ جتنے سپاہی تھے وہ سب پیاسے تھے، اور سپاہی پیاسے نہیں تھے، گھوڑے بھی پیاسے تھے۔ گھوڑے کی زبان، گھوڑوں کی زبانیں نکل آئی تھیں۔ امام حسین نے پہلا حکم کیا دیا اپنے ساتھیوں کو؟ عباس، علی اکبر، دیکھ رہے ہو یہ سب پیاسے ہیں، ان سب کو پانی پلاؤ، جتنا پانی ذخیرہ کر رکھا ہے انہیں پلاؤ۔
کسی نے کہا بھی آقا ہمیں ابھی سفر درپیش ہے، کہا ہاں ہمیں سفر درپیش ہے مگر یہ پیاسے ہیں، انہیں پانی پلاؤ۔ انہیں پانی پلایا گیا، اور نہ صرف یہ کہ سپاہیوں کو، انسانوں کو پانی پلایا گیا، ان کی سواری کے جانوروں کو بھی پانی پلایا گیا، گھوڑوں کو بھی پانی پلایا گیا۔ اور پانی پلانے والے حسین کے ساتھ بہت تھے، مگر حسین کریم ابن کریم ابن کریم ابن کریم، ساقی کوثر کا بیٹا حسین، ساقی محشر کا نواسا حسین، ساقی مطلق کا جانشین حسین۔ ایک شخص کہتا ہے کہ میں پیاسا اتنا تھا کہ میری آنکھوں کے نیچے اندھیرا تھا، مجھے کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ حسین کی طرف سے پلانے والے پانی پلانے کی کوشش کر رہے تھے، مگر مجھ سے پانی پیا نہیں جا رہا تھا، زمین میں گر رہا تھا۔ تو آقا حسین خود اپنی جگہ سے اٹھے، میرے قریب آئے اور مشکیزے کے دہانے میں اپنا چلو لگایا اور مجھے پانی پلایا۔ یہ حسین ہیں جو دشمن کو پانی پلاتے ہیں، اور وہ حسین کے دشمن ہیں کہ جب روز عاشوراء حسین 6 مہینے کے بچے کو لے کر آتے ہیں ہاتھوں پر اور کہتے ہیں تمہاری نگاہ میں اگر میں گنہگار ہوں تو اس 6 مہینے کے بچے نے کیا قصور کیا ہے؟ یہ پیاسا ہے، اسے پانی پلا دو۔ اسے پانی پلانے کے بجائے تیرے سے شعبہ سے سیراب کرتے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ پروردگار ہمیں علوم قرآن اور معارف اہل بیت سے آشنا فرما۔ پروردگار اس مجلس اعزا کو شرف قبول عطا فرما۔ پروردگار تمام سامعین و حاضرین کو تاج کرامت انسانی سے سرفراز فرما۔ پروردگار ہمارے دلوں میں نور ولایت محمد و آل محمد فروزہ فرما۔ پروردگار ہماری نسلوں میں قیامت تک اہل توحید و اہل ولایت کو خلق فرما۔ پروردگار روئے زمین پر جو بے امنی ہے، بے چینی ہے، جنگ و جدل کا ماحول ہے، اسے امن و عافیت کے ماحول سے بدل دے۔ پروردگار روئے زمین پر جہاں جہاں بھی ظلم و ستم ہو رہا ہے، ظلم و ستم کی بساط لپیٹ دے۔ پروردگار امن و عافیت اور عدالت و انصاف کا پرچم لہرا دے۔ اپنے ولی آخر کو اذن ظہور عطا فرما اور ان کے ہاتھوں سے اپنی رحمت و رافت و عدالت کا پرچم لہرا دے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، إمام المرسلين وخاتم النبيين، أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة المهديين المعصومين المظلومين، واللعنة الدائمة على أعداء الدين أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تعالى عز اسمه في محكم كتابه ومتقن خطابه، بسم الله الرحمن الرحيم، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات والأرض۔ لیٹر نہیں، یہ ایک ورڈ ہے، ٹھیک ہے نا، ایک حرف کا ہے مگر ہے مستقل کلمہ۔ اسی طرح عربی میں و قرآن مجید میں بھی بعض بظاہر حرف ہیں لیکن ہے مستقل کلمہ۔
جیسے بائے بسم اللہ. اب ایک بائے بسم اللہ کیا یہ قابل ترجمہ ہے؟ بہت بحث ہے. بسم اللہ کے شروع میں جو بے ہے یہ ایک حرف ہے، مگر حرف نہیں. نحو کی اصطلاح میں یہ کلمہ ہے مستقل. حروف جارہ اس معنی میں حرف تھوڑی ہیں جن معنی میں حروف تہجی ہوتے ہیں. کبھی کبھی دو حرف کا کلمہ، ایک حرف کا کلمہ بھی ایسا عظیم ہوتا ہے جو قابل ترجمہ نہیں ہوتا. آپ زبان کی نزاکتیں سمجھ رہے ہیں؟ اور یہ زبان بجائے خود ایک اعجاز الہی ہے، یہ ایک لطف الہی ہے، عنایت پروردگار ہے جو انسان کو زبان کی دولت ملی ہوئی ہے. جو لوگ لسانیات میں کام کرتے ہیں اور زبان و ادب میں کام کرتے ہیں، قواعد زبان میں کام کرتے ہیں، انہیں غور فرمانا چاہیے کہ خود بیان جو ہے، بیان سخن، یہ لامتناہی ہے، جبکہ یہ پیدا ہوا ہے متناہی عناصر سے. کسی کی بھی شفاعت کر سکے بغیر اسی کے اذن کے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حضور میں کسے اذن حاصل ہے کہ وہ کسی کی شفاعت کر سکے؟ خود یہ ایک فقرہ اس پوری آیت کا. ایک صلوات پڑھ دیجئے محمد. ایک اور صلوات. خود یہ فقرہ بعض حقائق کو پہلے سے تسلیم کیے بغیر زیر بحث نہیں لایا جا سکتا، اور جب زیر بحث لایا جائے گا، زیر غور لایا جائے گا، تو اس میں کون شفاعت کرے اور کس کی شفاعت کرے. وما فی الارض من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. صدق اللہ العلی العظیم. عزیزان گرامی، قرآن حکیم کے سورہ مبارک بقرہ کی آیت کریمہ جو سید الآیات ہے، آیت الکرسی، اس کے بعض کلمات کی روشنی میں عصر حاضر کے المیہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے المیہ کربلا کے حوالے سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے انسان کی معنویت اور قیادت حسین کے عنوان سے گفتگو جاری ہے. آیت الکرسی کا یہ جو فقرہ ہے، من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ، کون ہے جو حضور حق، تو ظاہر ہے کہ کون شفاعت کرے کا مسئلہ تو بعد میں طے ہوگا، کس کی شفاعت کریں. شفاعت کا مسئلہ کم سے کم انسان سے تو جڑا ہوا ہوگا نا، اور جہاں بات انسان تک پہنچے گی
تو پھر انسان کی معنویت کا مسئلہ سامنے آ جائے گا۔ اسی لیے میں نے کہا تھا کہ یہ ایک دو حرفی کلمہ من، اس کی تشریح میں بہت وقت چاہیے۔ بہت سے مقامات ہیں، میں کل کہہ رہا تھا لفظ کرم، کاف رے میم یا کریم، یہ قابل ترجمہ نہیں ہے۔ بعض ایسے کلمات ہیں قرآن مجید میں جو دو حرفی ہیں، وہ قابل ترجمہ نہیں ہیں۔ بعض ایسے کلمات ہیں جو ایک حرف کے ہیں صرف، لیکن کبھی کبھی ایک حرف پورا کلمہ ہوتا ہے، معلوم ہے نا؟ حرف ایک ہوتا ہے بظاہر، لیکن وہ پورا کلمہ ہوتا ہے۔ اب میں اس کی مثال دے دوں، اگر انگریزی الفابیٹ کسی بچے کو پڑھا رہے ہیں، وہاں ABC پڑھا رہے ہیں، تو وہاں جب A کہیں گے تو وہ تو ایک لیٹر ہے، ایک سنگل کیریکٹر ہے، ایک لیٹر ہے۔ لیکن جب آپ سینٹنس لکھیں گے دس از اے بک، تو یہاں جو A ہے وہ لیٹر نہیں ہے، وہ ایک مستقل